السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن رمضان 2022 مشکات کے تحت تفسیر قرآن کے بیانات کے سلسلے کا آج بیان نمبر 21 ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ آج سورۃ الاحزاب کا بیان ہے اور اس بیان کے آخر میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت بھی ہے اور موجودہ دور میں چند فتنے جو سامنے آ رہے ہیں ان میں سے ایک قادیانیت کے فتنے کا رد بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب یہ مکی سورت ہے اور اس میں 73 آیات ہیں۔ سورۃ السجدہ کا بیان تھا، اس میں یہ واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی کارساز نہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں کوئی شفیع شفاعت کرنے والا غالب نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں بیان ہوا کہ اس عقیدے پر قائم رہیے، اس کی تبلیغ کیجیے اور اس معاملے میں مشرکین سے نرمی مت اختیار کیجیے، خواہ عرب کے تمام قبائل مل کر آپ کے مقابلے پر آ جائیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں زمانہ جاہلیت کی بعض ان کی جو سوچیں اور خیالات تھے ان کا رد ہے۔ جو شخص ذہین ہوتا تو یہ لوگ سمجھتے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، تو ایک تو اس کا رد آیا۔ دوسرا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر بیٹھتا، اور ظہار یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہے کہ جیسے میری ماں کی پشت۔ جب وہ یہ کہتا تو وہ طلاق ایک تو ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی، یعنی دوبارہ اس سے کبھی وہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ منہ بولے بیٹے کو یہ لوگ حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے، یہاں تک کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا اس کا جائیداد میں بھی حصہ ہوتا اور اس کی بیوی کے ساتھ یہ نکاح کرنا ویسے ہی حرام سمجھتے تھے کہ جیسے کہ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے۔ تو یہاں پر ان جاہلیت کی خیالات کا رد آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کچھ احکامات مومنین کے لیے ہیں اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور پھر 2 احکامات ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ مومنین کے لیے جو احکامات آئے اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہنا اور آپ کی ازواج مطہرات کو مائیں سمجھنا، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا، دشمنوں کی مخالفت سے خائف ہو کر
مومنین کو اس بات کی تاکید آئی کہ دشمنوں کی مخالفت سے خائف ہو کر ہمت مت ہارو اور اللہ کے نبی کا ساتھ مت چھوڑو۔ اللہ رب العزت تمہارے مددگار ہیں، جیسا کہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ ہر مومن مرد اور عورت پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کے باپ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے تھے کہ جیسے کہ بیٹے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے صحابہ کرام ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب کی نازل ہوئی کہ جس میں یہ حکم آ گیا کہ آپ مسلمان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور ساتھ ہی اس عقیدے کا رد بھی آ گیا کہ جو لے پالک بیٹے ہیں ان کو اپنا نام نہ دو، ان کو حقیقی بیٹے کی طرح نہیں بلکہ لے پالک کا ہی درجہ دو۔ بہرحال یہاں اس حکم میں یہ واضح ہوا کہ آپ مسلمان مردوں کے باپ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، لہٰذا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ باپ نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی مطلقہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مومنین اس معاملے میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور مشرکین اور منافقین کی باتوں میں آ کر بدگمانی مت اختیار کریں۔ اس کے بعد مومنین کو یہ حکم آیا کہ اللہ کو یاد کرو، صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کرو، اگر نبی کے بارے میں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ پھر حکم آیا ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ خلوت سے پہلے طلاق ان کو دے دی جاتی تھی کہ ایسی عورتوں پر کوئی عدت واجب نہیں ہے۔ اگلی آیات میں ایمان والوں کو پیغمبر کے گھر جانے کے بارے میں کچھ آداب سکھائے گئے کہ پیغمبر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں مت جاؤ، کھانے کی دعوت ہو تو پہلے سے آ کر کھانے کے انتظار میں مت بیٹھ جاؤ، دعوت ملے تو آؤ اور کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور حکم آیا جو کہ آیت نمبر 26 میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب میں اس میں ایک لفظ آیا ہے صلاۃ کا۔ پہلے میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھتی ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ رحمت بھیجتا ہے نبی پر اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی کے لیے، اے ایمان والو تم نبی کے لیے پر صلات اور سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہو جانے کا حکم ہے، یعنی جب بھی کوئی آپ کا نام لے تو درود شریف جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیا جا رہا ہو تو 3 مرتبہ درود پڑھنا سب پر واجب ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ اور جس طرح زبان سے ذکر پر درود واجب ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ قلم سے آپ تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے ہیں تو لکھنے میں بھی یہی حکم ہے۔ یہ جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ آتا ہے۔ دیگر انبیاء کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام لکھیں گے یا کہیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور اگر صحابیات ہیں تو رضی اللہ عنہا۔ اس کے علاوہ جو بھی
इमाम गुजरे या ताबईन या तबा ताबईन गुजरे, उनके नामों के साथ रहिमहुल्लाहु ताला आएगा। अब यहाँ इस आयत मुबारका में सलात व सलाम का हुक्म तो है, लेकिन इसके अल्फाज मुतय्यन नहीं हैं। तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि सलात व सलाम के अल्फाज क्या हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी, जो कि मेरे बयानात के शुरू में भी होता है, उसके अल्फाज पसंद फरमाए थे। उसके बाद मोमिनीन को एक और हुक्म ये है कि आपके बारे में बदगुमानी ना करें और कोई गलत बात आपकी तरफ मंसूब करके आपको ईजा ना दें। ये है खुलासा उन अहकामात का जो कि मोमिनीन के लिए सूरतुल अहज़ाब में आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस सूरा मुबारका में जो अहकामात आए, उनका खुलासा ये है। नंबर 1, काफिरीन और मुनाफिकीन के कहने पर मत चलिए। जो वही अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल की जाती है, उसकी इत्तबा कीजिए और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, वही कारसाज है। उसके बाद आपको एक और हुक्म जो आया, वो सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, आप अपनी औरतों से कह दीजिए, यानी अपनी बीवियों से, इन कुंतुन्न तुर या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। ए नबी, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुमको कुछ फायदा पहुंचाऊं और तुमको अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। अगली आयत में आया तर्जुमा ये है, और अगर तुम चाहती हो अल्लाह को और उसके रसूल को और आखिरत के घर को, तो अल्लाह ने तुम में से जो मुहसिनात हैं उनके लिए बेहतरीन अजर तैयार कर रखा है। ये आयत आयत तखयीर कहलाती है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म आया, जैसे कि तर्जुमे से वाज़ेह है, कि अपनी अज़वाज से पूछ लें कि वो क्या चाहती हैं। अगर वो आखिरत का घर चाहती हैं, अल्लाह को रसूल को चाहती हैं, तो फिर इसी तरह से आपके साथ गुजारा करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले खाना के लिए बड़ी तंगदस्ती रहती थी। और जब आपकी अज़वाज ने कुछ खर्च बढ़ाने का मुतालबा किया, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासे आज़ुर्दा भी हुए और ये आयत नाज़िल हुई। तीसरा हुक्म, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक देंगे, तो अल्लाह ताला ने तय कर दिया है कि आपका निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होगा, और ये जाहिलाना रस्म कि ले पालक की मुतलका या बेवा से निकाह नहीं हो सकता, उसको तोड़ने की इब्तिदा भी आप ही से होगी। चौथा हुक्म, आप अपने दिल में तंगी मत महसूस करें। पैगंबरों की शान ये है कि वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। दीन में लोगों की मलामत की परवाह मत करें। अगला हुक्म, आपको हक बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल बनाकर भेजा है, लिहाजा आप साफ ऐलान कर दें कि ले पालक की मुतलका से निकाह हो सकता है। इसके बाद सूरतुल अहज़ाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के चंद खुसूसी अहकामात आए हैं। जिस वक्त ये अहकामात नाजिल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 4 से ज़्यादा अज़वाज मौजूद थीं। 4 से ज़ायद अज़वाज को बैक वक्त निकाह में रखने का हुक्म सिर्फ आपके लिए था, और यहाँ सूरतुल अहज़ाब में आया कि आपके लिए आपकी वो अज़वाज हलाल हैं जिनको आप हक महर अदा कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा का हक महर उधार कभी नहीं रखा, हमेशा अदा कर दिया करते थे फ़ौरन। तो जब ये आयत नाज़िल हुई, तो उस वक़्त भी आप सब अज़वाज के हक महर अदा कर चुके थे।
دوسرا یہ کہ جو کنیز آپ کے لیے حلال کی گئی ہے وہ کسی اور کے لیے آپ کے بعد حلال نہیں ہوگی، جیسا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد یا خالہ زاد جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ یہ حکم بھی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اگر کوئی مسلمان عورت بغیر حق مہر کے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور آپ بھی اس کا ارادہ رکھتے ہوں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے تھا، ویسے دوسرے مسلمانوں کے لیے حق مہر جو سا ہے وہ واجب ہے۔ ایک اور حکم، مسلمان مرد کتابیہ عورت سے تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومن عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیویوں میں برابری سے مستثنیٰ فرما دیا۔ برابری کس میں تھی؟ نان نفقے میں تھی، وقت گزارنے کے اعتبار سے تھی، کہ دن متعین کرنے کے اعتبار سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سہولت آپ کو دی گئی تھی اس کو استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ بیویوں میں برابری کا التزام فرمایا۔ جو ازواج مطہرات ابھی آپ کے نکاح میں ہیں ان کے علاوہ آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے بدلے میں، یعنی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں۔ جس طرح ازواج مطہرات کو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، تو آپ کو بھی ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ایک اور حکم آپ کو یہ آیا کہ اپنی ازواج اور بیٹیوں اور مومن عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی رہیں اور ان کی عزت محفوظ رہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے جو خطاب ہے سورۃ الاحزاب میں، وہ آیات 30 سے 34 میں ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو صریح گناہ کرے اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور صالح عمل کرے ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی عورتوں، تم ہر عورت کی طرح نہیں ہو اگر تم ڈر رکھو، پس تم دب کر بات مت کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرنے لگے اور تم معقول بات کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جو حکم ہے یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ جب وہ نامحرم سے بات کریں، اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ ایک جو بات کرنا ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ، ڈائریکٹ، بس ضرورت کی بات کی بس اتنی کریں، لہجے کی نرمی جو سی ہے اس کو اوائڈ کریں۔ اس سے اگلا حکم، یہ بھی ازواج مطہرات کے سے یہاں خطاب ہے لیکن یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ اس میں جو پہلا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلے جاہلیت کے دستور کی طرح زینت مت دکھلاتی پھرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے وہ چیزیں جو کہ گندگی کی ہیں اور وہ تم کو پاک کر دے۔ تو یہاں پر پاک ہونے کے لیے جو اصول آئے مسلمان عورتوں کے لیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر پھرتے رہنا، اس چیز کو ہمارے دین میں غلط قرار دیا گیا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے جو کہ ان آیات میں اس خصوصی طور پہ اس آیت میں آیا ہے۔ دوسرا، پردے کا اہتمام کرو۔ تیسرا،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم یاد کرو اللہ کی ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کو، بے شک اللہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ یہاں پر ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے کہ وہ قرآن کو یاد کریں اور سنت، حکمت سے مراد ہے سنت، اس کو یاد کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ بہت بڑے تبلیغ کے سینٹرز تھے، وہاں پر عورتیں آتی جاتی تھیں، اور وہاں پر قرآن اور سنت کا چرچا ہونا ضروری تھا تاکہ آگے امت تک پہنچے۔ میرے آج کے بیان کے جو چند حصے ہیں ان میں سے 4 حصے یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تھا جاہلیت کے رسوم کا رد، جو 3 رسوم تھیں۔ دوسرا حصہ تھا کہ جو کہ سورۃ الاحزاب میں مومنین سے خطاب ہے۔ تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ چوتھا حصہ ازواج مطہرات سے خطاب۔ میرے بیان کا 5واں حصہ ہے سورۃ الاحزاب میں جو جنگ احزاب کا ذکر موجود ہے۔ جنگ احزاب کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا، ہجرت کے تیسرے سال میں غزوہ احد ہوا، اور ہجرت کے چوتھے سال میں یا 5ویں سال میں غزوہ احزاب ہوا۔ اس غزوہ میں کفار کی تعداد کوئی 12 سے 15 ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3 ہزار تھی۔ 3 ہزار کے مقابلے میں 12 سے 15 ہزار کا لشکر امڑ آیا تھا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑا سخت وقت تھا، سردی کا موسم تھا، بے سر و سامانی اور غربت کے حالات تھے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ یہود کے قبیلہ بنی نضیر کے لوگ جو ان سے ہیں وہ جا کے مکہ مکرمہ کے قریشی سردار جو کفار تھے ان سے ملے اور انہیں مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ کیا، اور انہوں نے مل کر سب لوگوں نے، دونوں طرف کے لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے اور یہود نے مل کر یہ بیت اللہ کی دیواروں سے سینہ لگا کر یہ عہد کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ یہود اس کے بعد قبیلہ غطفان کے لوگوں کے پاس گئے اور رشوت میں ان کو خیبر کی 1 سال کی کھجور کی پیداوار یا نصف پیداوار دینے کا معاہدہ کیا۔ تو قریش کے 4,000 جوان تھے اور بقیہ لوگ دیگر قبائل کے تھے جو کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایران سے تھا۔ خندق بنانے کا جو طریقہ تھا یہ عربوں میں رائج نہیں تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ایران میں جب لوگ اس طرح حملہ کر کے چڑھ آتے ہیں تو وہاں کے حکمران شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن کی فوجیں شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی۔ یہ قریباً 3.5 میل لمبی خندق تھی اور اس کو کھودنے کا کام 6 روز میں مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس خندق کی کھدائی میں پورا حصہ لیا۔ جب یہ لشکر کافروں کا وہاں پہنچا تو خندق کی وجہ سے وہ شہر کے اندر یعنی مدینہ منورہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور بہرحال خندق کے ایک طرف انہوں نے اپنے ٹینٹ وغیرہ لگائے اور پھر یہ تھوڑی بہت جو کوشش تھی ان کی کہ کسی طرح شہر میں داخل ہوا جائے، یہ سلسلہ جاری رہا اور اس میں کوئی 1 ماہ گزر گیا۔ اس دوران تیر انداز تیر بھی برساتے تھے اور اسی غزوہ میں حضرت سعد بن معاذ کو تیر بھی لگا۔ بہرحال جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی، کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا کہ ہر وقت اس خندق کا پہرا دینا ہوتا تھا کہ لشکر جو ہے کفار کا وہ اس کو عبور کر کے شہر پر دھاوا نہ بولتے۔
جب یہ شدت زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کفار کے لیے 3 روز پیر، منگل اور بدھ بد دعا فرمائی، اور پھر بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی۔ ان کے قبائل جو تھے ان کے درمیان ایک جو صحابی تھے جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا بھی باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے یہود اور دوسرے قبائل جو کفار کے تھے ان کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کر دی۔ جب ان کے درمیان بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی تو یہ سب خود ہی بد دل ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک طوفانی سرد ہوا بھیجی جو اتنی سخت تھی کہ ان کی ہنڈیاں اور ان کے ٹینٹ وغیرہ اڑ گئے۔ تو یہ لوگ خود ہی بد دل ہو کر وہاں سے اپنا اپنا منہ اٹھا کر یہ لوگ سب نکل گئے۔ کسی نے، یعنی جو مختلف قبائل تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ بھی نہیں کیا نکلنے کے وقت، بلکہ ان پر یہ آفت ایسی آئی کہ یہ خود ہی بد دل ہو کر چھوڑ کر اپنے طور پر سب نکل گئے۔ یہ ہے مختصراً جنگ احزاب کا واقعہ۔ یہاں پر سورہ احزاب میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، اور جو پہلی آیت عورتوں کے پردے سے متعلق نازل ہوئی وہ یہی سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئی۔ دیکھیے، جو عورتوں اور مردوں کے درمیان جو بے حجابانہ اختلاط ہیں اس کو پوری تاریخ میں کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا۔ قرآن حکیم میں بھی جو تبرج کا ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو عورتیں اپنی تبرج دکھلاتی پھرتی تھیں، تو وہ ذکر شریف خاندان کی عورتوں کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہی لونڈیاں یا آوارہ قسم کی عورتیں تھیں جو اس طرح سے پھرا کرتی تھیں۔ قرآن حکیم میں پردے سے متعلق 7 آیات ہیں، 4 سورۃ الاحزاب میں ہیں اور 3 سورۃ النور میں ہیں۔ اس کے علاوہ 70 یا اس سے کچھ زائد احادیث ہیں کہ جن میں عورتوں کے لیے پردے کے حکم کا بیان ہے۔ ایک ہے سطر اور ایک ہے پردہ۔ سطر انسان کا اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، اور سطر سے مراد، سطر کا حکم جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، یعنی بدن کا وہ حصہ چھپانا کہ جس کو چھپانے کا حکم شرعی طور پر بھی ہے اور طبعی اور عقلی طور پر بھی، یعنی ایک کامن سینس جسے کہا جاتا ہے، اس بیسس پہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کے ان حصوں کو کھلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سطر ہے۔ اور جہاں تک مرد اور عورت کے اختلاط کا تعلق ہے تو اس پر ممانعت جو ہے وہ تمام انبیاء کی شرائع میں رہی ہے۔ دیکھیے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں جو کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئی تھیں، اور گھاٹ پر مردوں کا، چرواہوں کا ہجوم تھا، تو وہ اس ہجوم کے اندر شامل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ علیحدہ سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی اس انتظار میں کہ یہ مرد سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر وہ جا کر پانی پلائیں گی ان جانوروں کو۔ تو یہ جو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ تمام شریعتوں میں مرد اور عورت کے اختلاط کو منع کیا گیا ہے۔ تو ایک تو مرد اور عورت کا سطر ہے اور ایک ہے حجاب یا پردہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، سطر جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور سطر مرد کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور اس میں گھٹنے شامل ہیں۔ بعض اوقات بچے نظر آتے ہیں، لڑکے خاص طور پہ، کہ جس میں ان کی گرمیوں کے دنوں میں انہوں نے جو نیکر وغیرہ پہنا ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں گھٹنے کور نہیں ہوتے اور وہ خاصی اونچی ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو ایسا ہی لباس پہنائیں شروع سے، بچپن سے، جو کہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو مرد کے لیے سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے، اور گھٹنے اس میں کور ہوں، اور عورت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو کہ نماز کا سطر ہے وہی ہے۔ البتہ پردے کا جو حکم ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں ایک تو جس کو ہم حجاب کہتے ہیں، وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں اور بلا ضرورت باہر نہ پھرتے رہیں،
اور اس کے علاوہ جو نقاب وغیرہ ہے یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال جو پردہ ہے اس کا تعلق عورتوں سے ہے۔ یہ ایک مختصراً بیان تھا پردے کے بارے میں۔ میرے آج کے بیان کا جو خصوصی نقطہ ہے جس پر میں چاہتی ہوں کہ اس محدود وقت میں کچھ بات ہو سکے، وہ ہے ختم نبوت۔ میری تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ختم نبوت کے بارے میں میرے اس مختصر بیان کو غور سے سنیں اور کوشش یہ کریں کہ اس بیان کو آپ آگے جہاں تک ہو سکے پہنچائیں، چاہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے یا اس کی تمام باتیں سمجھ کر زبانی طور پر اس کو آپ سمجھا دیں۔ حق بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور وحی اس کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، اور خاتم النبیین کے لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ خاتم یا ختمہ یہ عربی زبان میں کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ختمہ کا معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کی سورتوں کے آخر میں جو آیات ہوتی ہیں ان کو ہم خواتیم کہتے ہیں، ان کے پڑھنے پر سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو اگر کہا جائے کہ یہ خاتم القوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قبیلے کا آخری آدمی ہے۔ اس لیے اگر ہم صرف عربی زبان لغت کو دیکھیں تو خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری نبی۔ تو قرآن حکیم میں اس کا براہ راست ایک ثبوت جو ہے وہ موجود ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں واضح طور پر آ گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد چند احادیث کو دیکھیے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں تمام احادیث آپ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہوں، لیکن چند احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن خلیفہ ہوں گے۔ صحیح ترمذی میں حدیث شریف ہے، ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔ ایک اور حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی بعدی، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی۔ تو یہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بالکل چند تھوڑی سی احادیث، ان سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ صحابہ اکرام کا اجماع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایسے جھوٹے دعوے داروں کی نبوت کو تسلیم کیا، ان سب کے خلاف صحابہ اکرام نے با اتفاق جنگ کی تھی۔
اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا تھا، لیکن خود بھی نبی ہونے کا دعوے دار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا اور اس میں اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا رسول کہا، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول اللہ کہا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ اور اس کے لشکر سے جنگ کی تھی۔ میں پھر واضح کر دوں، یہ لوگ اذانیں بھی دیتے تھے، یہ جو مسیلمہ اور اس کے ساتھی تھے، اور یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مسیلمہ کے نبی ہونے کے دعوے دار بھی تھے۔ بہرحال ان کے خلاف جو جنگ ہوئی، یہ جنگ کس لیے ہوئی؟ اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ کس وجہ سے ہوئی؟ یہ جنگ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے کسی طبقے نے بغاوت کا اعلان کیا ہو، بلکہ یہ جنگ ان کے خلاف اس لیے کی گئی کہ انہوں نے ایک جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، اور اس جنگ میں حضرت وحشی نے اس کذاب مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ صحابہ کرام کے اجماع کے بعد اگر ہم علماء امت کا اجماع دیکھیں تو اس میں بھی وہ سب متحد نظر آتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی اجماع کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی اور نئے نبی آئیں گے اور نہ ہی وحی کا سلسلہ قائم ہوگا۔ دیکھیے، ہمارے دین کی بنیاد عقیدے پر ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں کو بغیر دیکھے بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہم ان کے ناموں سے واقف ہوں یا نہ ہوں، اور ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ہم جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ضروریات دین جیسے نماز ہے اور اس کے علاوہ حلال، حرام اور فرائض وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ، یہ ہے وہ عقیدہ جو ہمیں مسلمان بناتا ہے۔ اگر اس عقیدے میں سے ایک شک بھی نکال دی جائے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی دین پر آنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک چیز پر بھی ایمان جو ہے وہ ہٹ گیا تو ایسا شخص دین سے نکل گیا۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یا آپ کی نبوت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا کسی ایسی شخصیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کوئی نبی کے مانند چیز ہے، یا نبی اور اللہ کے درمیان نعوذ باللہ کوئی چیز ہے، وہ سب مرتد اور کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا اور کہنے لگا کہ مجھے موقع دو، میں اپنی نبوت کی صرف علامات پیش کروں گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا
تو قرآن حکیم میں آپ کو خاتم النبیین نہ فرمایا جاتا۔ اور دوسرے یہ کہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کے خد و خال، اس کی صفات وغیرہ سب پتہ قرآن حکیم میں ضرور طے ہو جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور اس کی ہدایت دیتے۔ لیکن قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، سب سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ نبوت کا تو اختتام ہو چکا۔ جو لوگ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں ایک مسیح موعود کی خبر دی گئی ہے، اور یہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ مانند حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لہٰذا یہ جو شخص اب دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، یہ مسیح موعود ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے۔ تو سن لیجئے، پورے خزانہ احادیث میں کسی مسیح موعود یا مثل مسیح کا ذکر موجود نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ خلیفہ رسول کے طور پر آئیں گے، وہ شریعت محمدی کی اتباع کریں گے، وہ کسی دوسری شریعت کو لے کر نہیں آئیں گے، اور ان کے دوبارہ آنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ وہ دجال کے فتنے کو ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ طے ہو جاتا ہے کہ چاہے مسیلمہ کذاب ہو یا مرزا غلام احمد، یہ سب کذاب ہیں اور ان کا دعوی نبوت جھوٹا ہے۔ دعویٰ ایک تو کوئی بھی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کر سکتا ہے، اور جب وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا پرسنل گین ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسی جھوٹی اسکیمیں چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں، اور آپ 100 روپے لگائیں گے تو ہم آپ کو 200 روپے دیں گے، اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں ایسی جھوٹی اسکیموں کے پیچھے، اور اس کے بعد اپنا سب مال وغیرہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو پرسنل گین کے لیے جو جھوٹے دعوے ہیں، وہ بزنس ورلڈ میں بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، جعلی ڈاکٹر بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی جھوٹے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو روحانی شخصیات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان میں کوئی روحانیت نہیں، وہ اپنے کسی پرسنل گین کے لیے لوگوں سے پیسہ وغیرہ بٹور لیتے ہیں۔ اگر اس کو ہم منظم سازش سمجھیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ منظم سازش ہے جس میں غیر اسلامی طاقتیں انوالو ہیں، تو یہ مسلمانوں کے اندر ایک پھوٹ ڈالنے کی سازش ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اتباع بہت کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو اس چیز سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو بہرحال یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو اتنی آسان مجھے بھی سمجھ آ گئی اور آپ سب کو بھی سمجھ آ گئی، تو یہ ہمارے وہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یہ زیادہ تر کام انہی علاقوں میں جا کر کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو بنیادی عقیدے کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس وجہ سے قادیانی ہوئے کہ انہیں عقیدے کی سمجھ نہیں تھی، یا پھر یہ ان علاقوں میں کام کرتے ہیں جہاں اسلام ابھی نہیں پھیلا۔ لوگوں پہلے تو جو اچھی خبر ہے وہ یہ سن لیجئے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، جو شیطان کے مکر وار ہوتے ہیں یہ بالکل بودے کمزور قسم کے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا وار بھی کمزور ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ڈائریکٹ مسلمانوں کے عقیدے پر وار ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے جو خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ مسلمان نہیں، یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے۔
تو کچھ چیزیں ہیں جن کی ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے بحیثیت مسلمان کے۔ نمبر 1، ان کو احمدی مسلم مت کہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کو قادیانی اور مرزائی کہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کی حکومت نے ان کو کافر قرار دے دیا تھا، اور یہ کافر ہی ہیں، اس لیے ان کے نام کے ساتھ مسلمان مت لگائیں۔ ان سے بحث میں مت پڑیں، ان سے دلائل مت مانگیں۔ ان سے دلائل مانگنا ایسے ہی ہے کہ ان کے لیے ایک دروازہ کھولنا کہ اچھا ہمیں بتاؤ کہ تمہارے کیا خیالات ہیں، تمہارا کیا نقطہ نظر ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمیں تو کسی سے دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان میں نہ شادیاں ہو سکتی ہیں، نہ یہ ہمارے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں۔ ان سے معاشرتی تعلقات میل جول مت رکھیں۔ اپنے بچوں کو اس فتنے کے بارے میں بتلائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور گزارش، انٹرنیٹ پر جا کر ان کو سرچ کر کے ان کی ویڈیوز مت دیکھیں۔ ان کو ویوز اور جو ہٹس ملتی ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ مت پہنچائیں۔ اپنی گفتگو میں، اپنے پوسٹ میں جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اللہ کے آخری نبی یا خاتم النبی لکھیں اور اسے اپنی گفتگو میں بھی کہیں۔ اس عقیدے کو اپنے بچوں کو ضرور پہنچائیں اور ان کے ذہنوں میں اس کو پکا کریں۔ ہوگا تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں اور اس کو مضبوطی سے لے کر چلیں۔ آخر میں میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ عہد دہرائیں۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کے تمام دعوے جھوٹے اور باطل ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔